السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک تعلیمی کانفرنس 1947 ہے۔ جب پاکستان 1947 میں مارچ وجود میں آیا تو یہاں پہ بہت سارے مسائل درپیش تھے اس نئی مملکت کو، جہاں پہ اور بہت سارے مسائل تھے وہاں ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تعلیم کا بھی تھا۔ لہٰذا اس تعلیم کے مسئلے سے نبردآزما ہونے کے لیے یا اس میں جو حائل مشکلات تھی، رکاوٹیں تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے قائد اعظم نے 1947 میں ایک تعلیمی کانفرنس منعقد کروائی۔ یہ کانفرنس کراچی میں 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 تک منعقد ہوئی، جس میں قائد اعظم نے ذاتی طور پہ دلچسپی لی تھی اس کو منعقد کروانے میں، اور وہاں پہ ان کے شرکاء نے قائد اعظم کا جو پیغام تھا اس کانفرنس کے لیے وہ پڑھ کر سنایا، کیونکہ کچھ مسائل کی وجہ سے قائد اعظم خود اس کانفرنس میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ اب انہوں نے اپنے جو پیغام بھجوایا تھا اس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت ہے، لہٰذا 1 صدی سے اوپر جو ہے نا غیر ملکی راج رہا ہے ہمارے ملک میں، لہٰذا ہمیں اب اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی پڑے گی اور بہت مستعدی یعنی بہت تیزی سے اپنے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی تعلیم کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے اور اپنی عوام کی فلاح کے لیے کیسے تعلیمی ترقیوں کو آگے لے کر آنا ہے، کیونکہ اس وقت تمام جدید تبدیلیاں اور ترقیاں جو کہ دنیا میں ہو رہی ہیں وہ ہمیں تمام چیزوں کو اپنی تعلیم کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے اس تعلیم اور تربیت پر منحصر ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا پاکستانی شہری بنانے کے لیے وہ تعلیم دیں، کیونکہ تعلیم کا مقصد صرف کتابی علم نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے عوام کو ٹیکنیکل اور سائنسی تعلیم بھی دی جائے تاکہ مستقبل میں ہماری اقتصادی زندگی کی تعمیر ہو سکے اور لوگ سائنس، تجارت اور خاص طور پر صحیح طور پر منظم کی ہوئی صنعتوں میں حصہ لے سکے۔ یعنی ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ عوام کو تعلیم اس خطوط پر دی جائے یا اس طرح کی دی جائے کہ کل کو وہ اگر اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے کسی روزگار کا انتظام کرنا چاہے تو وہ اچھے طریقے سے کر سکے، نہ صرف اپنے لیے جو اپنا معیار زندگی بہتر کرے بلکہ دوسروں کو بھی، ملک کو بھی اس جو ہے نا ان کے لیے بھی ایک اچھے شہری کے طور پر اور اچھے پاکستانی کے طور پر اور ایک افرادی قوت کے طور پر سامنے آئے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے، اس سمت میں تیزی رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بالکل بھی نہیں بھول سکتے کہ دنیا اس وقت بہت تیزی سے جو ہے نا ترقی کر رہی ہے اور ہمیں اس ترقی کا ساتھ دینا ہے، یعنی ہمیں اس ترقی میں شامل ہونا ہے، چونکہ پاکستان اس وقت ایک نئی مملکت تھی، وسائل کی بہت زیادہ کمی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ توجہ اپنی تعلیم پر دے کر اپنے ملک کے لیے افرادی قوت پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی کردار سازی بھی کرنی ہوگی اور ہمیں ان صحیح معنوں میں ان کو تعلیم دے کر ان کے اندر عزت نفس، راست بازی، ذمہ داری اور قوم کے لیے اثار کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہیں اپنی قومی زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اچھی مہارت اور تربیت حاصل ہو تاکہ اسے پاکستان کو سربلندی حاصل ہو۔ لہٰذا اس پیغام میں قائد اعظم نے نئی نسل کے لیے بہت ساری باتیں کی تھیں اور اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی کہ ہمیں اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی تعلیم کا حصہ بنا کر اس ترقی کو آگے لے کر چلنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو اپنی تعلیم کا حصہ بنا کر تو ہی ہم اپنی ملک میں افرادی قوت میں اور پڑھے لکھے افراد میں اضافہ کر سکتے ہیں اور انہی کی بیس پہ ہی ہم اپنا بعد میں معیار زندگی بہتر کر پائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کانفرنس میں کچھ تعلیم کے مقاصد بیان کیے تھے کہ مطلب کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے، جن میں سب سے پہلے تعلیم کی نظریاتی بنیاد آ جاتی ہے، پھر کردار سازی ہے، اثار کا احساس ہے، معاشرتی جذبہ، اسلامی تمدن، انگریز کے اثر کو کم کرنا، یہ بھی ان کا بہت بڑا ایک مقصد تھا، پھر نظریہ پاکستان کا تحفظ، یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے ہماری تعلیم کا حصہ ہے اور مقصد ہے، پھر سائنس اور فنی تعلیم کو وہ اپنی تعلیم کا حصہ بنانا چاہ رہے تھے، مذہبی تعلیم بھی ہماری تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہماری تعلیم کو مذہبی تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے پہلے ہم اپنے مذہب کے بارے میں تعلیم کو شامل کریں گے، اس کے بعد نظریہ پاکستان کا تحفظ، اس کے بارے میں چیزیں شامل کریں گے، پھر ہے شخصیت کی نشوونما، یہ بھی ایک تعلیم کے مقاصد میں چیز شامل ہے، ابتدائی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ہماری تعلیم کے مقاصد میں، اور پھر مذہبی تعلیم، تعلیم بالغاں، تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی، انہوں نے اپنی تعلیم کے مقاصد میں اس وقت کی پالیسی میں جو اس وقت جو تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی وہ اس وقت کی پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس ہی کنسیڈر ہوتی ہے، اس لیے اس میں انہوں نے خواتین کی تعلیم پہ بھی بہت زیادہ زور دیا گیا۔ پھر معاشی سودگی ہے، معاشی سودگی سے مطلب کہ اگر ہم آج پڑھے لکھیں گے، مطلب اچھی تعلیم حاصل کریں گے، افرادی قوت ملک کو دیں گے تو وہ نہ صرف ملک و قوم کے لیے خدمت کریں گے بلکہ اپنی بھی زندگی بہتر بنائیں گے، یعنی معاشی طور پہ ہمیں سکون ملے گا، ہماری تمام آسائشیں پوری ہوں گی اور جو انسان چاہ رہا ہے اس کو اپنی لائف میں اپنی تعلیم کے حوالے سے اپنی معاش کی سودگی ملے گی۔ پھر ہے قومی زبان ذریعہ تعلیم،
یعنی پھر انہوں نے کہا کہ جو ہماری قومی زبان اردو ہے اس کو ہم نے ذریعہ تعلیم کے طور پر لے کر آگے چلنا ہے، یہ بھی ان کے مقاصد تعلیم میں چیز شامل تھی۔ پھر تعلیم عامہ کا فروغ ہے، یعنی تعلیم ہر ایک کی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی پہنچ میں ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایسی پرابلمز نہ ہوں کہ بہت سارے لوگ اس تعلیم سے بالکل محروم رہ جائیں۔ پھر مشاورتی بورڈ کا اہتمام ہے، مشاورتی بورڈ سے مراد ہے کہ تعلیم کے حوالے سے بہت سارے ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے مسائل، امتحانات کے حوالے سے، بکس کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے ایک ایسا بورڈ بنایا گیا، کچھ ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ کچھ کام لگائے گئے کہ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کیا کیا اصلاحات دینی ہے یا سفارشات پیش کی گئیں۔ پھر انٹر یونیورسٹی بورڈ کا قیام جو ہے وہ انہوں نے اس کانفرنس میں اس چیز پہ بڑا فوکس کیا کہ یہ بھی تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے۔ پھر تاریخی دستاویز کا محافظ خانہ بنایا گیا، یعنی جہاں پہ ہم اپنی ہسٹری کو جو سیو رکھ سکیں، ہماری جو آباء و اجداد کی چیزیں ہیں، جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے بارے میں بہت ساری ایسی ہماری ہسٹری ہے جو کہ وہاں پہ محفوظ ہو۔ پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن کونسل کا قیام پھر عمل میں لایا گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ اس وقت اس نئی مملکت میں وہ ایک مسائل کے طور پہ سامنے آ رہی تھی، لہٰذا قائد اعظم نے اپنے پیغام کے ذریعے بھی اور اپنے شرکاء کے ذریعے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ہی بتایا تھا کہ ہم نے ان تمام مسائل کا حل کیسے ڈھونڈنا ہے اور اپنی اس نئی مملکت پاکستان کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی تعلیم کو اعلیٰ پیمانے پر کیسے آگے بڑھانا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کمیشن رپورٹ آن نیشنل ایجوکیشن 1959، یعنی پہلی تعلیمی کانفرنس جو ہے 1947 میں منعقد کروائی گئی، اور جو اس کے بعد جو دوسری پالیسی ہے اس کو ہم جو ہے کمیشن رپورٹ بھی بولیں گے یا نیشنل کمیشن ایجوکیشن بھی کہیں گے 1959، یہ دوسری جو تعلیمی پالیسی کہلاتی ہے، یہ کمیشن کے نام سے 1959 میں کنڈکٹ یا منعقد کروائی گئی۔ اکتوبر 1958 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے فوجی انقلاب کے بعد ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ فوجی حکومت نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا اعلان کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ایک اچھی اور خوشنما تبدیلی لے کر آئیں گے، اس میں بہت اچھی آگے اصلاحات لے کر چلیں گے۔ تعلیم میں فوری اور انقلابی بہتری لانے کے لیے اس وقت کے سیکرٹری تعلیم ایس ایم شریف کے سربراہی میں قومی تعلیمی کمیشن 30 دسمبر 1958 یعنی 1958 کو قائم کیا گیا۔ یہ شریف کمیشن 1959 کہلایا، یعنی اس کو ہم جو ہے وہ شریف کمیشن کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ شریف کمیشن میں ملک کے دونوں حصوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ممتاز ماہرین تعلیم شامل تھے۔ اس کمیشن کا پہلا اجلاس 5 جنوری 1959 کو کراچی میں ہوا۔ کمیشن نے اگست 1959 میں 346 یعنی 346 صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ جو حکومت کو پیش کی تھی۔ یہ سفارشات ماہرین تعلیم نے تیار کی تھیں، جس میں کہ تمام چیزیں تعلیم کے حوالے سے ہی مد نظر رکھی گئی تھیں، اس لیے ان سے دورست تبدیلیوں کی توقع تھی، یعنی کہ کافی حد تک انہوں نے سوچا تھا کہ ان جو سفارشات جو پیش کی گئی ہیں اس سے تعلیم میں خاصی خوش آئند تبدیلیاں آئیں گی۔ اس پالیسی کے منظر عام پر آتے ہی طلباء و طالبات نے ہنگامے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اس کی بعض تجاویز پر عمل درآمد روک دیا گیا، یعنی کچھ چیزیں اس میں ایسی تھی جو کہ طلباء اور اساتذہ کے لیے وہ قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس طرح اس کی انقلابی روح ختم ہو گئی اور یہ بھی ایک روایتی تعلیمی پالیسی بن گئی۔ لہٰذا اس میں جو چیزیں پیش کی گئی تھیں، یعنی جو اس کمیشن میں شریف کمیشن میں خاص جو نقائد پیش کیے گئے تھے، اس میں کہ کون سے ایسے نکات ہیں تعلیم کے حوالے سے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھے۔ سب سے پہلے اس میں نظریہ پاکستان کی بات کے بارے میں بات کی گئی کہ نظریہ پاکستان دو اساسی کی جو اساس ہے دو قومی نظریہ پر ہے۔ اس نظریے کی تحریک پاکستان میں جان کی پیدا کی تھی اور اس نظریے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، یعنی یہی چیز جو تھی نا پاکستان کو بننے کے لیے ایک بیس یعنی بنیاد کا کام کیا تھا اس نظریے نے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد ہیں جس میں مسلمان اور ہندو آباد ہیں، اسی لیے سب سے پہلے نظریہ پاکستان پر ہی جو ہے فوکس کیا جائے۔ پھر اس کے بعد پاکستانی قومیت تھی، اس میں جو دوسرا نکات تھا۔ پاکستان 2 بڑے یونٹوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل ہے، دونوں بازو پاکستان کی وحدت میں یکساں اہمیت کے حامل ہیں، یعنی یہ دونوں ہی پاکستان کے لیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ دونوں بازوؤں یعنی دونوں ممالک میں تعلیم کے ذریعے حب وطن اور تعمیر وطن کا جذبہ پیدا کرنا بھی تھا۔ پھر دینی اقدار تھی کہ دینی اقدار ہی انسان کو اصل میں انسانیت کے عہدے پر لے کر جاتی ہے، وہ اصل میں انسان کو انسانیت پہ فائز کرتی ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی فلسفہ حیات پر ہے۔ تعلیم کے ذریعے اسلامی فلسفہ حیات کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور روحانی، اخلاقی اور دینی اقدار کو طلباء کے ذہنوں میں راسخ کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی ایمانداری، دیانتداری، راست بازی، پرہیزگاری،
جمہوری اقدار کو فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو کہ دینی اقدار میں شامل ہے، لہٰذا یہ بھی اس پالیسی میں نکات کا حصہ بنائی گئی۔ پھر فرد کی نشو و نما تھی، تعلیم کے ذریعے فرد کی انفرادیت کی نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ فرد کی نشو و نما میں جسمانی صحت، پہچان کی خواہش، صحیح انداز فکر اور جمالیتی حس کی تسکین، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی فرد کی مکمل نشو و نما کے بارے میں یہ تمام چیزیں بھی اس پالیسی کے نکات میں شامل کی گئیں۔ پھر محنت کی عظمت ہے کہ طلباء کو محنت کی عظمت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ خود سے محنت کر کے اگر وہ روزگار کمائیں گے اور اپنے لیے کوئی فنی یا پیشہ ورانہ مضامین کا انتخاب کریں گے تو وہ ان کو آگے چل کے بھی ان کے مستقبل میں ان کے کام آئے گا۔ لہٰذا اس کے بعد آ جاتے ہیں جمہوری رویہ، یعنی لوگوں کے اندر اور اپنے طلباء کے اندر ایک جمہوری رویہ جو ہے نا پیدا کرنا، یا ان کے اندر وسیع نظری پیدا کرنا کہ تاکہ وہ اپنے ملک کو جو ہے نا بغیر کسی ایسی چیز کی جس کے اوپر وہ جس کی اندھا دھند تقلید کرے، اس سے ہٹ کے وہ جمہوریت پہ فائز ہو کر ان چیزوں کو پہچان کے کوئی فیصلہ کر سکے۔ پھر افرادی قوت کی بات آ جاتی ہے کہ افراد ہی کسی ملک کا حقیقی سرمایہ دار اور بنیادی قوت ہوتے ہیں، یعنی اصل میں افرادی قوت ہوتے ہیں وہ اس ملک کے جو افراد ہیں، کیونکہ افراد اگر پڑھے لکھے ہیں مختلف فیلڈز میں تو ظاہری سی بات ہے وہ اس فیلڈ میں ترقی کریں گے، وہ نہ صرف اپنے لیے ایک اچھا روزگار حاصل کریں گے بلکہ اپنے ملک و قوم کو افرادی قوت بھی پرووائڈ کریں گے۔ نظریاتی طور پر جو ہے پاکستانی اور عملی طور پر وہ تربیت یافتہ افراد ہوں گے، یعنی نظریاتی طور پر وہ پاکستانی کہلائیں گے، اور جو عملاً ہے وہ تربیت یافتہ پرسن ہوگا جس کو کسی نہ کسی فیلڈ میں کوئی ایسی اس کے پاس اسکل ہوگی جس کو وہ کر سکے گا۔ تعلیم کی نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ فنی اور پیشہ ورانہ اسکولوں کے قیام کی سفارش کی گئی، جس کے نتیجے میں کثیر المقاصد اسکول قائم کیے گئے اور فنی تعلیم کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، یعنی اس میں افرادی قوت کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ فنی تعلیم میں اس وقت کے جو ہے افراد ان کی ایک ضرورت ہے۔ پھر ملکی وسائل سے استفادہ اس میں آ گیا تھا کہ ملکی وسائل سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی انجینئرنگ، تجارت اور زراعت جیسے جو فنی شعبوں کے ماہرین تیار کیے جائیں تاکہ وہ ملکی وسائل کو استعمال میں لا سکیں۔ پھر طلباء کی کردار سازی پہ بہت زور دیا گیا۔ پھر قیادت کے لیے تیار کرنا، کہ یعنی کہ اسکولوں میں کھیل کے میدان میں جو ہے مہیا کیے جائیں اور وہاں پہ بچوں کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کا بندوبست کیا جائے کہ وہ وہاں پہ طلباء کی جو تربیت ہو سکے اور وہ ہنرمند افراد کے لیے اپنے آپ کو قیادت کے طور پہ اپنے آپ کو آگے لے کے آ سکے، یعنی وہ قیادت کو فریضہ سنبھال سکے کہ کیسے آپ نے دوسروں کو لیڈ کرنا ہے۔ پھر تعلیمی جائزہ کہ ان کے امتحانات کا طریقہ کار کیسے منعقد کروایا جائے گا، انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے نا سفارش پیش کی تھی کہ 25% جو نمبر ہے داخلی امتحان کے لیے لیے جائیں گے اور 75% نمبروں کا امتحان جو وہ یونیورسٹی لے گی۔ اس طرح دونوں امتحانات میں الگ الگ کامیابی بہت ضروری ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر مضمون میں 40% نمبر لینے ہوں گے، پاس ہونے کے لیے مجموعی طور پر 50% اور سیکنڈ ڈویژن کے لیے 60% اور فرسٹ ڈویژن کے لیے 70% نمبر لینا ضروری ہوں گے۔ یہ انہوں نے ایک تعلیمی جائزے کا ایک معیار جسے کہتے ہیں نا ایک پیمانہ منعقد قرار دیا تھا۔ پھر سیکنڈری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا گیا۔ سیکنڈری ایجوکیشن کا جو بتایا گیا کہ اس میں کتنا ٹائم، مدت کتنی رکھی جائے گی، اس میں نصاب کیسا ہوگا، اس میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی اسکولوں میں۔ پھر نجی سیکٹر کا تعاون بھی اس میں ضروری ہے، یعنی کہ جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں وہ بھی برابر کا ساتھ دیں گی۔ پھر ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اساتذہ کی تعلیمی قابلیت کو بھی دیکھا جائے گا، اور پھر مختصر مدت کے ان کے لیے تربیتی کورسز اساتذہ کے لیے اجرا کروائے جائیں گے کہ اساتذہ کی ٹریننگ کی جائے گی۔ پھر اعلیٰ تربیتی اداروں کا قائم کرنے پر زور دیا گیا کہ اساتذہ کے لیے کچھ ایسے تربیتی ادارے قائم کیے جائیں جہاں جو ہے نا جو ہے اپنی ملازمت میں آنے سے پہلے جو اساتذہ کی وہاں پہ ٹریننگ کروائی جائے، ان کے لیے وہاں پہ پروفیشنل ڈگریز کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ ڈگری حاصل کر کے پھر ہی ان کو کسی نہ کسی اسکول یا کالج میں ان کو ایز جو ہے نا استاد تعینات کیا جائے۔ پھر تنقیدی جائزہ پہ اس طرح انہوں نے کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ جو چیزیں انہوں نے اس کمیشن میں رکھی تھیں اپنی تعلیم کے حوالے سے، اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، اس میں ترقی دینے کے حوالے سے، یا اپنے طلبہ کو بہتر افرادی قوت بنانے کے حوالے سے، یا ٹیچرز کی جو ٹریننگ کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا کہ ہم نے اپنے ملک میں ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ پہلا تعلیمی کمیشن ہے جس نے قومی، ملکی اور تمدنی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر تعلیم کو اسلامی اور پاکستانی ثقافت سے ہم آہنگ کیا تھا، یعنی یہ پہلا تعلیمی کمیشن کہلاتا ہے جس میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔
کیونکہ انہوں نے اس کو ایک طلبہ کو فعال بنانے کے لیے، یعنی ان کو ایک صحیح طور پر عملی طور پہ ایکٹیو کرنے کے لیے اس میں مختلف عملی فنون کو شامل کیا۔ ایوب حکومت کو ان کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے 10 سال کا عرصہ بھی ملا، یعنی ان کے پاس 10 سال کا ٹائم تھا کہ وہ اس تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام نکات کے اوپر، سفارشات کے اوپر عمل کروا سکتے تھے۔ لیکن اس دوران تعلیمی وسعت اور انتظامات میں تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں جو اس سے وابستہ تھیں، لیکن وہ پوری نہ ہو سکی۔ کمیشن نے زیادہ زور اعلیٰ تعلیم پر دیا تھا، اس سے ابتدائی تعلیم جو مکمل نظر انداز ہو گئی تھی، اور خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تھے اس کمیشن سے بھی، کیونکہ انہوں نے مکمل فوکس اپنا اعلیٰ تعلیم پہ رکھا، جس سے ابتدائی تعلیم جو نا بالکل اگنور ہو کر رہ گئی، اور بچوں کی جو بیس اصل میں ہوتی ہے ابتدائی تعلیم، وہ بالکل پیچھے رہ گئی۔ اس لیے بہت ساری توقعات وابستہ کی گئی تھی اس کمیشن سے بھی کہ تعلیم کے لیے بہت اچھی تبدیلیاں سامنے آئیں گی، لیکن اس میں بھی کوئی اتنی خاطر خواہ جو ہے نا ترقی نہ ہوئی، اور وہ جو ان کو حاصل کرنا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔